اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولویت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوعجباه كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسافاه إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتآنسون وأحباه لا يتزاورون وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد والنفس إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغضاض الشداد وحزناه إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعداء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال المولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فزت ورب الكعبة عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، خود میں اپنے نفس کے لیے اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا بغیرت ہے وہ انسان
کہ جو ماہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کو کھول رکھا ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ سے مغفرت حاصل کرے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ آج ایک مناسبت بھی ہے اور وہ ہے بڑا غم کا مہینہ، آج غم کا روز ہے 20 رمضان المبارک، اسی لیے میں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول نصب کیا ہے۔ یہ قول آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے یہ اس وقت فرمایا ہے کہ جب 19 رمضان کو آپ کے سر پر ضربت لگی، ضربت لگنے کے بعد میرے مولا نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں دنیا کا کتنا بڑا سے بڑا قائد ہو جو اپنے قوم کی قیادت کر رہا ہو، معاشرے کی قیادت کر رہا ہو، وہ قائد جب بھی اعلان کرے گا تو پہلے اپنی کامیابی کا اعلان کرے گا، بعد میں قوم کی کامیابی کا اعلان کرے گا۔ لیکن علی کی ذات وہ ہے، علی ایک ایسے واحد قائد ہیں کہ جو پہلے مومنین کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں اور آخر وقت میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ علی کی ذات ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی بھی قائد ہو وہ پہلے اپنے کو کہتا ہے میں کامیاب ہوا، بعد میں قوم کو کہتا ہے، بعد میں معاشرے کو کہتا ہے، مگر علی پہلے کہہ رہے ہیں کہ مومنین کامیاب ہو گئے، اور جب آخر وقت آیا تب کہا میں کامیاب ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، جب مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر آئے ہیں اور 3 دن تک جب دروازہ نہیں کھلا، لوگوں نے کتنی کوشش کی، چابیاں لائی گئیں، تالے کھولنے کی کوشش کی گئی، لیکن تالا نہیں کھلا۔ عزیزان گرامی، اگر اس مسجد کے تالے بند کر دیے جائیں 3 دن تک، پھر چابیاں آپ کے پاس ہوں اور آپ آئیں 3 دن کے بعد کھولنے کے لیے اور نہ کھلے، تو بتائیے کتنا شور ہوگا، کتنا ہنگامہ ہوگا۔ 3 دن ہو گئے، چابیاں آپ کی ہیں لیکن کھل نہیں رہا ہے، ساری کوشش آپ نے کر ڈالی، ان لوگوں کو بلایا گیا جس نے تالے بنائے تھے کھل جائے، نہیں کھلا۔ تمام کوششوں کے باوجود نئی چابیاں بنائی گئیں، پرانی چابیاں لائی گئیں کہ کسی طریقے سے کعبے کا تالا کھل جائے، مگر نہ کھلنا تھا اور نہ کھلا، اس لیے کہ جب اللہ ہی سوچ لے کہ مجھے یہ تالا نہیں کھولنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آ جائے اس کو کھول نہیں سکتی، کوئی طاقت آ جائے اس کو کھول نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، اور تالا نہیں کھلا۔ جب نہیں کھلا، یہ خبر دور دور تک پہنچ گئی، مکے کے اطراف میں، دیہاتوں میں لوگ آنے لگے اور آ کے جمع ہونے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو طالب کی زوجہ کس طریقے سے ان کو باہر نکالا جاتا ہے، کس طریقے سے یہ لائی جاتی ہیں۔ ابھی 3را دن تھا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے سے نکل رہی ہیں، مگر کعبے سے نکل رہی ہیں مگر اس جگہ سے نہیں نکل رہی ہے جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، وہ جگہ سے نکل رہی ہے جہاں سے کعبے کے اندر گئی تھی، دیوار شق ہوئی تھی، فاطمہ بنت اسد وہاں سے نکل رہی ہیں۔ اور جب نکلی ہیں تو رسول اسلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چچی نے کہا بھتیجے اس نے 3 دن سے اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا لاؤ میری آگوش میں دو۔ جیسے ہی آگوش میں دیا، ایک مرتبہ علی نے جمال رسالت کا مظاہرہ کیا، جمال رسالت کا مظاہرہ کیا اور
سب سے پہلا جملہ جو مولا کائنات نے کہا ہے رسالت کو دیکھ کے، وہ کہا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات خاموش ہیں، بڑا جملہ ہے، اس لیے کہ ہم تاریخ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، ابھی رسول کے 40 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد کہہ رہا ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ علی دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو مسلمانوں کے رسول اور ہیں، علی کا رسول اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مسلمانوں کا رسول اور ہے، علی کا رسول اور ہے۔ اور جب السلام علیک یا رسول اللہ کہا تو ایک مرتبہ رسالت نے جواب دیا، اور رسالت نے کتنے کمال کا جواب دیا۔ جب کہا السلام علیک یا رسول اللہ تو رسول اللہ نے پلٹ کے کہا وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ رسول نے کہا وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ یہ کمال کا جواب ہے رسول کا، اے امیر المومنین آپ پہ بھی سلام۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا پڑھوں کیا سناؤں؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں؟ آپ کو سنا ہوا ہے۔ علی نے توریت سنائی، علی نے زبور سنائی، علی نے انجیل سنائی، علی نے قرآن سنایا۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا کہ اے علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، تم نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، تم نے زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھا۔ اے علی تم نے قرآن بالکل محمد کی طرح پڑھا، بالکل محمد کی طرح پڑھا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، جن کو توریت دی گئی، جن کو زبور دی گئی، یہ بتائیے کیا اس کے اہل تھے یا نااہل تھے؟ کہا اس کے اہل تھے، اہل تھے تبھی دیا گیا۔ اہل کا کیا مطلب؟ یعنی جتنی شرائط جتنی شرطیں ہونی چاہیے کتاب اللہ کی طرف سے لینے کے لیے، سارے شرائط موسیٰ میں موجود تھے، داؤد میں موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام میں موجود تھے، تبھی اللہ نے ان کے دیا۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر سنائی، تم نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنائی، تم نے زبور صاحب زبور سے بہتر سنایا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا تم بہتر کا مطلب سمجھے ہی نہیں، تو بتا دیجئے اللہ کے رسول بہتر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہا بہتر کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ نے توریت ضرور پڑھی ہے، مگر جب موسیٰ نے توریت پڑھی تو کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ داؤد نے زبور پڑھا تو کلام اللہ کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ عیسیٰ نے جب انجیل پڑھی تو کلام اللہ کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی، مگر جب علی نے پڑھا ہے تو کلام بھی اللہ کا ہے، زبان بھی لسان اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کلام بھی اللہ کا، زبان بھی اللہ کی ہے۔ اچھا علی نے پڑھی توریت زبور انجیل، لیکن کوئی دوسرے قوم کا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے تو علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، اس لیے کہ نبی نے تو نہیں پڑھی۔ علی نے توریت بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، لیکن نبی نے تو نہیں پڑھا، آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، علی کا توریت کا پڑھنا علی کے علمیت کی دلیل نہیں ہے، نبی کے علمیت کی دلیل ہے۔ علی کے علمیت کی دلیل نہیں ہے، نبی کے علمیت کی دلیل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ توریت علی نے پڑھی جو نبی کے شاگرد ہیں، تو جب شاگرد کے علم کا یہ عالم ہے تو استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ استاد کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ علی نے اپنی علمیت کی دلیل نہیں دی، نبی کے علمیت کی دلیل دی۔ اچھا رسول نے کیوں نہیں پڑھی؟
علی نے کیوں پڑھ ڈالی؟ تو عزیزان گرامی اس کو ایک مثال سے واضح کروں. ابھی یہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ ایک پیپر لے کے میرے پاس آئے انگلش میں لکھا ہوا ہو اور وہ کہے کہ مولانا میں نیچے سے پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اچھا میں تو ایسا ہو کہ مجھے انگلش آتی نہیں ہے، میں انگلش بالکل نہیں جانتا، ABCD سے واقف نہیں. میں نے بھائی امامہ لگا رکھا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بچے نے پیپر دیا، میں نے امامے کی عزت رکھنے کے لیے پیپر لے لیا اور لے کے بیٹھ گیا. بچہ نیچے پڑھ رہا ہے، میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، بچہ پڑھتا جا رہا ہے، میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ابھی تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی بچہ کچھ دیر کے بعد کہے مولانا یہ بتائیے میں کون سی سطر پڑھ رہا ہوں، میں کون سی سطر پڑھ رہا ہوں، اب تو میں تو ABCD نہیں جانتا، تو میں بتاؤں کیا کہ کون سی سطر پڑھ رہا ہے. عزیزان گرامی، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے سامنے کچھ سنانا ہے تو ضروری یہ ہے کہ سامنے والے کو وہ علم بھی ہونا چاہیے، سامنے والا بھی اس کو جانے. بھائی جب رسول دنیا میں آئے تو کوئی علی جیسا سننے والا تھا ہی نہیں، لیکن جب علی دنیا میں آئے تو رسول جانتے تھے، تو علی نے توریت بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنایا، کیونکہ رسول تصدیق کرنے والے موجود تھے، مگر جب رسول تھے تو کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ پنکھے بند کرا دیجئے تاکہ آواز جو ہے وہ نہ آئے. تو عزیزان گرامی ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا تو علی نے دورہ زبور پڑھ لی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا. اب کیا چیز جو ہے وہ رسول علی نے پڑھی، کیا چیز پڑھی؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں علی نے پورا قرآن پڑھا، علی نے پورا قرآن پڑھا. لیکن اہل سنت کی معتبر جو کتابیں ہیں اس میں یہ ہے کہ علی نے سورہ مومنون پڑھا، علی نے سورہ مومنون پڑھا، جو قرآن مجید کا 18واں سورہ جس سے شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. تو عزیزان گرامی یہ علی کب کہہ رہے ہیں؟ کہا علی اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی پیدا ہوئے ہیں، 3 دن کے ہوئے ہیں، دست رسالت پہ ہیں، اور علی کہہ رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گیا. تو یہی میں نے کہا تھا علی اس ذات گرامی کا نام ہے جو پیدا ہوتے ہی پہلے مومنین کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے اور آخر وقت میں کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یہ ہے مولا کائنات. پہلے مومنین کے لیے کہا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، بعد میں اپنے لیے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو مسجد ہے آپ دیکھیے انسان میں اور شیطان میں جنگ ہوتی ہے نا، جھگڑا انسان اور شیطان کا، انسان اور شیطان کا جھگڑا ہے. لیکن یہ جھگڑا ہوتا کہاں ہے؟ یہ جھگڑا کہاں ہوتا ہے انسان اور شیطان کا؟ زیادہ تر مسجد میں، مسجد میں ہوتا ہے. اچھا ہم کو تو مولوی لوگ کہتے ہیں بھائی مسجد میں جھگڑا نہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ شیطان سے جو جھگڑا ہوتا ہے مومنین کا وہ مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ جو کہا کہ جھگڑا نہ کرو مسجد میں، یہ مومن سے جھگڑا نہ کرے، مومن کو مومن سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے. لیکن مسجد کا جھگڑے کی جگہ ہے. کون سے جھگڑے کی جگہ؟ کہ آپ محراب بناتے ہیں، محراب کے معنی کیا ہے؟
محراب نکلا ہے حرب سے، حرب معنی ہوتا ہے جنگ، محراب یعنی جنگ کی جگہ، جہاں پہ جنگ ہوتی ہے، جنگ کی جگہ یہ ہے محراب۔ تو عزیزان گرامی، تو شیطان سے مقابلہ کہاں ہے؟ محراب میں۔ محراب سب بناتے ہیں، سب کے یہاں محرابیں ہیں، کوئی 5 وقت لڑتا ہے آ کے، کوئی 3 وقت لڑتا ہے، لڑتے سبھی ہیں شیطان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محراب ہے، جنگ کی جگہ ہے۔ تو یہاں جنگ ہوئی شیطان سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، کیا فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے، علی کامیاب ہو گئے۔ علی نے رب کعبہ کی قسم کہا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ خالق کی قسم، مالک کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم۔ یہ رب کعبہ کیوں کہا؟ کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کہ علی جانتے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک کوئی ایسا نبی یا ولی، کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوا ہو، شہادت بھی اللہ کے گھر میں پائی ہو، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے فرمایا رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ انہی جملوں کے ساتھ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معصية العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا۔ نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة۔ أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير۔ قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع الباغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام متصلة الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وساهل مخرجه وكهل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم لن قتلت أمير المؤمنين عليه السلام. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله